بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام پذیر پر پہنچ چکا ہے۔ اب چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ ناظرین، آج کا ایک ایسا خاص وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے لگی ہوں۔ اگر آپ اس کو افطاری سے پہلے کر لیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص اور مجرب ہے کہ پڑھنے والے کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جو شخص بھی ماہ رمضان میں افطاری کے وقت افطاری سے صرف چند منٹ پہلے جب آپ کے سامنے افطاری کا سامان آ جائے، اس وقت جو بندہ صرف 10 بار یہ 2 چھوٹی سی صورتیں پڑھے گا، جو صورتیں میں ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ بندہ کچھ بھی حاصل کر لے گا جو ساری زندگی اس کو نہیں مل سکا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں انتظار میں کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائے کہ میں گھر خرید لوں، یہ عمل کرتے ہی ماہ رمضان کے اندر اس کے پاس نیا گھر خریدنے کے پیسے آ جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص مقروض ہے، اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ میں اپنا سارا قرضہ اتار دوں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی ہو جائے گا۔ جس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے لیکن اس کو آج تک نہیں ملا، آج وہ عمل افطاری کے وقت کر کے دیکھیں، کیونکہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اترتی ہے۔ یہ خاص افطاری کا وقت عمل ہے۔ جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گی، اور وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوگا، بڑا خوش نصیب ہوگا جو ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت یہ 2 صورتیں پڑھے گا۔ یہ بڑی آسان سی 2 صورتیں ہیں۔ ان کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کون سی پڑھنی ہے اور کون سی بعد میں پڑھنی ہے۔ اس کی کیا ترتیب ہے؟ ایک تو سورہ فاتحہ ہے جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اور تقریباً ہر بچے کو یاد ہے اور کوئی مشکل نہیں۔ یہ عمل بڑا مختصر سا ہے، بڑا طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، لوگوں نے مقام حاصل کر لیا ہے، لوگوں نے عروج حاصل کر لیا ہے۔ آج جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے لازمی طور پر یہ عمل کریں۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور یہ خاص صورتیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ ایک صورت اتنی پائیدار ہے، اتنی مضبوط ترین ہے کہ بندہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنی بھی کوئی مشکل آئے، اچانک کوئی مصیبت آئے، اچانک کوئی پریشانی آئے، تو آپ ماہ رمضان میں افطاری کے وقت ان صورتوں کو پڑھ لیں، تو پھر ساری زندگی آپ کو یہ صورتیں کام دیں گی۔ اور جب آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے تو 10 مرتبہ یہ ضرور پڑھیں، آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اور پھر یوں سمجھیں کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت اسی مہینے میں عطا فرمائی۔ اسی مہینے میں قیام اللیل کی اجتماعیت ہے، تلاوت قرآن پاک، دعا انفاق فی سبیل اللہ، لیلۃ القدر، اعتکاف جو ہم ماہ رمضان میں کرتے ہیں، پا کر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس مہینے کو اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک نصیحت کرتی چلوں، یہ عمل جو کچھ ہو نہ ہو، یہ عمل لازمی طور پر آپ افطاری کے وقت ضرور کریں۔ جن دوستوں نے روزہ رکھا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی کر سکتے ہیں۔ افطاری کے وقت یہ عمل کو لازمی کر لیں، انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فیض و برکات آپ کو نصیب ہوں گے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ کا خصوصی مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں اور نزول فراخی رزق، یعنی اس مہینے میں رزق اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جتنا بندہ چاہتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے میری دولت بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، اس کو چاہیے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عمل لازمی کرے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، خاص طور پر اب تو رمضان ختم ہونے والا ہے، صرف چند دن باقی ہیں۔ آپ لازمی اس عمل کو کریں، آپ کے پاس موقع ہے تو آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں۔ بہت سارا وقت غفلت اور سستی میں گزر رہا ہے۔ اگر آج بھی ایسے ہی کرتے رہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، گزر جائے گا۔ جیسے بھی ہو
اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں۔ آج ہم اپنی مشکل و پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو یہ عمل لازمی طور پر کریں، کیونکہ شریعت کی آخری کتاب شریعت کے نزول کے ساتھ اس ماہ رمضان المبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور اللہ کے رسول ہیں، تو اس لیے یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محاسن فضائل سمیٹے ہوئے ہے، جیسا کہ قیام اللیل ہے۔ یہ تمام چیزیں اس مہینے میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک ہجری قمری سالوں کا 9واں مہینہ ہے، جس میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک چند امور سے قربت کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ مثلا کھانا پینا بعض مباح ہے اور کام ترک کر دیے جاتے ہیں۔ کوشش کریں اس مہینے کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کر لیں، انشاءاللہ زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، ہر قسم کی مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے افطاری سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ وضو کر کے آپ نے افطاری کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل خاص ہے اور آپ نے اس کو حالت وضو میں ہی کرنا ہے، بغیر وضو کے نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی مبارکہ پر درود بھیجنا ہے۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ استغفار کریں۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کسی بھی وقت استغفر اللہ کی ورد کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے حسن میں نکھار آئے گا اور آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہوگا۔ آپ کی زبان سے نکلنے ہوئے الفاظ کے اندر بھی تاثیر پیدا ہوگی۔ جہاں جہاں آپ جائیں گے انشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ آپ یا تو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 مرتبہ آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ تعداد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کرنی، جتنی تعداد بتائی ہے آپ نے اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تلاوت کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بعض دوستوں کو سورہ فاتحہ کا نام نہیں پتا ہوتا کہ سورہ فاتحہ کون سی ہے، کیونکہ فاتحہ کے اور بھی 20 نام ہیں۔ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر مریض کے اوپر دم کرے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ نے 10 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ تعداد جو میں نے بتائی ہے آپ نے اس کو صرف 10 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور دوسری سورت کون سی ہے وہ بھی سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو یہ دوسری سورت ہے، یہ سورہ اخلاص ہے۔ اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سورت کا مقام اور شان یہ ہے کہ جو بندہ اس کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں ویسے بھی آپ کو پتا ہے ایک نیکی کو بڑھا کر کئی زیادہ گناہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب 700 گناہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنا زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا کریں گے افطاری کے وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس وقت یہ عمل لازمی کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے، اور خاص وقت میں خاص طریقہ کار کے مطابق ہی کریں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ایسے غیب کے خزانے کھلیں گے، ایسے غیب کے دروازے کھلیں گے کہ پھر کبھی بھی کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ دونوں یہ صورتیں 10-10 مرتبہ پڑھ لیں، آپ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، اب یہ آپ کو مکمل ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ آخر میں دوبارہ سے جس طرح آپ نے شروع میں 3 دفعہ درود پاک پڑھا تھا، اسی طرح آپ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے،
اور افطاری کی دعا پڑھیں. اتنے میں افطاری کا ٹائم ہو جائے گا اور آپ نے ساتھ ہی افطاری کی دعا پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی اور افطاری کی دعا پڑھ کے روزہ کھول. اور انشاءاللہ پورا رمضان جو بھی اب چند دن رہ گئے ہیں آپ یہ عمل اسی طرح کریں، کیونکہ آخر میں تاخراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے. اور پھر دیکھیں کہ ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے معاملات حل کرتا ہے اور کیسے سخی ہوتے ہیں، تو کیسے آپ کو غیب کے خزانوں سے مال و دولت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین. ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ناظرین، اگر آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہے تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا. جزاک اللہ، شکریہ.